صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رو نہیں سکتے۔ صبر کے لیے ہر وقت مضبوط رہنا ضروری نہیں۔ ہم سب انسان ہیں، اور اگر ہم میں اتنا ضبط کرنے کی صلاحیت ہوتی تو اللہ کبھی بھی آنسو نہ بناتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ باقی سبھی مقامات ایک طرف ہے، لیکن آنسوؤں کا اللہ کے ہاں مقام سب سے افضل ہے۔ جو آنسو اس کی دہلیز پہ بہا دیے جاتے ہیں وہ انہیں اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے، اور ایک ایک آنسو کا صلہ دگنا کر کے عطا کرتا ہے۔ کہاں وہ اس کے تخلیق کردہ وسیع و عریض سمندر ہے، مگر محبت اس کی انسان کے ایک آنسو پہ تمام ہے۔ اور وہ جانتا ہے میرا بندہ جب تھک جاتا ہے تو روتا ہے، اور پھر یہ نہیں دیکھتا کہ ماضی کیسا تھا اس کا یا اعمال کیسے تھے اس کے، بس وہ عطا کر دیتا ہے اور سارے آنسو سمیٹ لیتا ہے۔ آنسو بہت خاص ہوتے ہیں۔ ہم اکثر مسکرا تو کسی بھی بات پر دیتے ہیں، مگر آنسو بڑے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے سامنے انہیں بہنے سے روک لیتے ہیں۔ ہر شخص کو ہم اپنے آنسو نہیں دکھاتے کیونکہ وہ اتنا خاص نہیں ہوتا، مگر یہ آنسو ہم اپنے رب کے سامنے نہ تو روک سکتے ہیں نہ ہی روک پاتے ہیں۔ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا سر اس کے آگے جھکا کر ہم جو آنسو بہاتے ہیں وہ کسی اور کے آگے بہہ ہی نہیں سکتے۔ ہمارے آنسو انسانوں کے لیے بے زبان ہوتے ہیں، مگر ہمارے پروردگار کے آگے یہی آنسو ساری داستان بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ جیسے یہ آنسو خاص ہے نا، اسی کی محبت بھی اتنی ہی خاص ہے، بے لوث اور بے حد۔ ہماری زندگی میں آنے والی ہر چیز میں اللہ کی مصلحت ہے۔ کسی کا زندگی میں آنا یا چلے جانا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا یا چین کی نیند سو جانا، ایک لمحے میں ہزاروں یادوں کا بننا اور اگلے ہی لمحے میں تمام یادوں کا بکھر جانا، سب اللہ کی رضا سے ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری جانب ایک آواز پہ آ جائے گا، اور اس بندے کو مجھے تھوڑی سختی سے اپنی طرف لانا ہوگا، تبھی وہ ہمیں زندگی کے ایسی حقیقتوں سے ملواتا ہے کہ ہم ٹوٹ جاتے ہیں، پھر اس کی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں، ٹھوکر پہ ٹھوکر بار بار گننا۔ یہ چوٹیں پھر اللہ تک لے کر جاتی ہیں، اور لے جائے بھی کیوں نہ، اس کی دسترس میں تو سب زخم کا مرہم ہے۔ اللہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ اگر امید کا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے 10 دروازے کھول دیتا ہے، لیکن ان دروازوں کو دیکھ وہی سکتا ہے جو یقین کرتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ تب بھی آگے بڑھنا جب زندگی تھکا کر گرا دے، تب بھی مسکرانا جب مسکرانے کی کوئی وجہ نہ ملے، اور کہنا تو راضی تو میں بھی راضی، اس چیز کے لیے ہاتھ اٹھانا اور گڑ گڑانا جس کا ملنا ناممکن ہو۔ یہ یقین کی وہ کیفیت ہے جب انسان کا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے میرا رب قادر ہے ہر شے پہ۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ دو جہانوں کا بادشاہ اسے اپنی طاقت کے جلووں سے محروم رکھے۔ پھر تو میرا رب کہتا ہے تو نے اب مجھ پہ یقین رکھا ہے نا، تو پھر دیکھ میں کہاں کہاں سے کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہوں، پھر وہ وہاں سے وسیلے بھیجتا ہے، انسان دیکھتا رہ جاتا ہے۔ ہر محرومی سے وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے اور اپنی محبت کی قید میں رکھ لیتا ہے، اور جس کو وہ اپنی محبت میں قید کر لے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ جب وہ معجزے کرنے پہ آتا ہے تو مجال ہے کسی چیز کی جو رکاوٹ بنے۔ میرا رب تاخ راتوں میں جلتا ہوا وہ چراغ ہے جس کی نور سے دو جہاں مہکتے ہیں۔ جن تکلیف دہ مرحلوں سے گزر کر تم یہاں تک آئے ہو، ان سے اگر کوئی اور گزرتا تو کب کا مر چکا ہوتا۔ جن سسکیوں کے بعد تم آج مسکرا رہے ہو، اس مسکراہٹ کی شدت کا اندازہ اگر کسی کو ہو جائے تو اس کی سوچ دنگ رہ جائے۔ میں نہیں جانتی کبھی تمہیں کسی نے یہ بات کہی ہوگی یا نہیں، مگر یقین کرو تم سے زیادہ بہادر کوئی نہیں، تم سے زیادہ صابر کوئی نہیں۔ تمہارے ضبط کی مثال تو یہ ہے کہ تمہاری سانسوں کا سلسلہ اب تک بحال ہے۔ تم موت چن سکتے تھے مگر تم نے زندگی کو چنا، خدا کی دی گئی سانسوں کی لاج رکھی۔ تم گرے تو تھے مگر پھر تم نے خود کو سنبھالا۔
خود کو جینا سکھایا۔ تم تنہا نہیں ہو، یہاں ہم سب ایک ہی منزل کے مسافر ہیں، راستے مختلف ہیں بس مگر آج جہاں تم ہو سکتا ہے وہاں کل میرا مقدر ہو، اور جہاں میں ہو سکتا ہے وہاں تمہارا مستقبل ہو، اور جہاں تم نے اتنا سفر طے کر لیا وہاں یہ بھی طے کر لو گے جو یقین تمہیں یہاں تک لایا ہے وہیں آگے بھی لے کر جائیں گا۔ یہ وقت بھی گزر جائیں گا، مہکتا چہکتا ہوا موسم پھر لوٹ آئیں گا۔